ناصر چوہان صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو کہا تھا اور اس پر ایک باقاعدہ آپ کی ویڈیو جو چلی تھی کہ 90 دن کے اندر اندر اب جتنا بھی قبضہ مافیا کے پاس زمینیں ہیں ان کے اصل مالکان کو چلی جائیں گی۔ آرڈیننس پنجاب میں بن گیا، لیکن ہائی کورٹ نے اس آرڈیننس کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور فیصلہ دیا ہے کہ جن لوگوں کو زمینیں دی گئی ہیں ان سے واپس لے کر اسی پارٹی کو دی جائیں جن سے قبضے چھڑوا کر ہماری انتظامیہ نے ان کو زمینیں دی تھی۔ کوئی 40 سال پرانا مقدمہ تھا یا 40 سال سے ان کی زمینوں پر قبضے تھے، گھروں پر قبضے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس قانون کے اندر، آرڈیننس کے اندر کوئی ایسی خامی تو ہوگی، تبھی ہائی کورٹ نے اس کو اڑایا ہے۔ ہم کیونکہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو ابھی دوبارہ سے اس کی کنٹینیوشن ہے تو بات ہم کر لیتے ہیں۔ اصل میں جو ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے کچھ نہ کچھ محرکات ہیں، اس کی وجوہات ہیں، ٹھوس قسم کے محرکات ہوں گے۔ ٹھوس قسم کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہائی کورٹ نے آج باقاعدہ طور پہ جب یہ پٹیشنز گئیں، اور یہ کوئی تقریباً آپ کہیں کہ 100 کے قریب پٹیشنز تھیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ جی دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے انتظامیہ۔ ایک پٹواری یا ایک تحصیلدار جس کے اوپر الزام یہ ہو لگتا ہے کہ وہ فرد جاری بنا دیتا ہے، وہ جعلی فرد جاری کر دیتا ہے، وہ آپ کا نمبر کسی اور کو ڈال دیتا ہے، وہ خسرہ تبدیل کر دیتا ہے، ایون کہ وہ ملکیت چینج کر دیتے ہیں، تو آپ ان کے رحم و کرم پہ عوام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اسی بات کی ڈسپیوٹ جو ہے وہ ارائز ہوا، اور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جب یہ درخواستیں دائر ہوئی تو ہائی کورٹ نے بڑا سخت موقف لیا تھا۔ چیف جسٹس جو ہائی کورٹ ہیں میڈم صاحبہ نے بڑا سخت موقف پیش کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پنجاب کا جنگل بن گیا ہے، اور یا پھر یہ کہ آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ اگر کوئی جج بننے کا کسی کو شوق ہے تو وہ باقاعدہ امتحان دے کے وہ اس سسٹم کا پارٹ بنے، اس طرح ہم جج کسی کو نہیں بننے دیں گے۔ اب اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ وجوہات بڑی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے ناظرین کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لا ایکسپرٹس جو ہیں ان کے ساتھ اس کو بیٹھ کے ڈیبیٹ کی جائے، اور اس کے بعد سول سوسائٹی جو ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے، اس کے ساتھ بھی اس کو پارٹیسپیٹ، ان کا بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی اس میں آن بورڈ ہوں اور وہ اپنا ان پٹ دیں اور ہم اپنا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس سے نکال سکیں، اور اس کا فائدہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ نقصان ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر کوئی 100 بندہ بچ جاتا ہے سزا سے تو وہ بچ جائے، لیکن جو ایک بے گناہ ہے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہ صورتحال بن گئی تھی کہ اس میں بے گناہ جو تھے وہ سزا ہو رہے تھے۔ وہ کس طرح سے ہو رہے تھے کہ ایک درخواست آتی ہے، اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ ڈی سی صاحب، ڈی آر سی جو کمیٹیز بنی تھیں وہ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ملکیت آپ کی ثابت ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ جو اصل جس کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے اس کو دے دیں، قبضہ اس کے حوالے کر دیں۔ لیکن اس کا تو ایک پروسیس تھا۔ پروسیس یہ تھا کہ دیکھیں پروسیس کیا ہے، درخواست آپ نے دی، ریونیو ریکارڈ نے اس کی رپورٹ کرنی ہے، ریونیو سٹاف نے اس کی رپورٹ کرنی ہے۔ اب ریونیو سٹاف کوئی کون ہے؟ وہی پٹواری، وہی تحصیلدار ہے، وہی آپ کا قانون گو ہے جس نے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے۔ وہ رپورٹ کس طرح سے پیش ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ ناظرین بھی جانتے ہیں، وہ سارا زمانہ جانتا ہے۔ اس میں بھی یہ چیز چل گئی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ آپ جو ہے کمیٹی میں، اب دیکھیں سول کورٹس میں آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی کورٹ جو ہے وہ فیصلے دیر سے کرتی ہے، وہاں پہ 4 سال ہے، دیوانی بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ہم سارے الزامات ثابت ہوتے ہیں، یہ سچ ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سول کورٹ کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے اور وہ مکمل ٹرائل کے ساتھ پہنچتی ہے، اب مکمل ٹرائل میں کون کون پیش ہوتے ہیں؟ ہم لاہور کی بات کرتے ہیں۔ لاہور میں جب آپ نے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے تو آپ نے باقاعدہ طور پہ اس پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ آپ نے ڈی سی لاہور کو پارٹی بنانا ہوتا ہے، آپ نے متعلقہ تحصیل کے اے سی کو پارٹی بنانا ہوتا ہے، آپ نے میونسپل کمیٹی کو پارٹی بنانا ہوتا ہے، آپ نے ایل ڈی اے کو پارٹی بنانا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو لوگ ہیں یہ سب کے سب اس میں آ کے اپنی شہادتیں قلب بند کرواتے ہیں۔ کئی نسلیں اس میں گزرتی اس لیے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ یہ تو دیوانی شائبہ نہیں رہتا کہ دیوانہ بنا دیتے ہیں، دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی کہ یہ فلاں کی جگہ تھی اور فلاں کو منتقل ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ باقاعدہ وہاں پہ جو ہے وہ گواہان شامل ہوتے ہیں، ان کے اوپر جرا ہوتی ہے، جرا میں وہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جو چاول ہیں وہ سفید ہو کے سامنے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ملکیت جس کی ہوتی ہے اس کو منتقل ہو جاتی ہے۔
اب یہ جو جس وجہ سے ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ لیکن اس میں ایک اور بھی لکنا تو ہے نا، بہت سارے کیسز ایسے بھی چلتے ہیں جس میں اصل مالک کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک دن پھر وہ اس کے عدالت کے ذریعے سے گھر کو خالی کرنے کے آرڈر آ جاتے ہیں. اس طرح کے بھی تو کیسز چلتے ہیں. یہ جو بڑا مافیا ہے، جو باثر مافیا ہے، اس کو تو قانون کو استعمال کرنا آتا ہے. سر اس کی بھی وجہ ہے نا. اب دیکھیں نا، قانون نے ہی یہ کہا ہے کہ مشتری ہوشیار باش، آپ نے خود ہوشیار رہنا ہے. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اب بہت مشکل ہے کہ آپ ایکس پارٹی اب چیزیں نہیں کروا سکتے، اور ایکس پارٹی کے بعد وہ اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی. آپ باقاعدہ طور پہ سیل بن گئے ہیں کہ آپ ڈی پی آفس میں سیل ہوگا، وہاں پہ پہلے آرڈر جائے گا، پولیس امداد آئے گی، پیرا کی نفری آئے گی، اتھارٹی ہوگی، یہ فلانا ڈپارٹمنٹ انوالو ہوگا تو اس کی ایگزیکیوشن ہو سکتی. اب ایسے ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. اور آپ کے ناظرین کے لیے یہ بھی بات ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے اور کوئی بیلف لے کے آپ کے گھر آ جاتا ہے کہ گھر خالی کریں، یہ فلاں کے حق میں آرڈر ہو گیا، تو آپ فوراً 15 پہ کال کر دیں. آپ 15 پہ کال کریں، پولیس فوراً رسپونڈ کرے گی اور الٹا ان کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے. جو اس طرح کی کارروائیوں میں جو ہے وہ اللیجیٹمیٹ جو ہے بیلف کے خلاف کیسے قانونی بالکل ہو سکتی ہے، 100% ہو سکتی ہے. بیلف اگر غیر قانونی طریقے سے آیا ہے تو بیلف کے اوپر میں نے خود ایف آئی آرز کروائی ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بیلف جو ہے وہ اباؤٹ دا لا کیسے غیر قانونی آ سکتا ہے. وہ تو عدالت کے حکم پر میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پارٹی ایک سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک میرا جو ہے وہ ایک ابھی کیس میرے پاس چل رہا ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ گلبرگ 3 میں ہے، نوٹس کروائے گئے گلبرگ 2 میں. سب جو ہے جتنی پروسیڈنگز ہوتی رہی ہیں وہ گلبرگ 2 میں ہوتی رہی ہیں. جو لوکل کمیشن کی رپورٹ بنی ہے وہ گلبرگ 3 میں بنی ہے. پراپرٹی ایگزسٹ گلبرگ 3 میں کرتی ہے. وہاں پہ جب آ جاتا ہے بیلف آ جاتا ہے اس کو خالی کروانے کے لیے آرڈر کے بعد یعنی کہ فیک ٹرائل ہوئے نا، فیک ٹرائل ہوا اور کورٹ کو مس لیڈ کیا گیا، کورٹ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا. اور کورٹ نے پھر دیکھیں نا، ابھی دیکھیں جو سائل تو اس طرح پستا ہے نا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. سائل پسا نہیں، سائل کا بلکہ فائدہ ہوا. سائل میں اس میں کیا ہوا، اب بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ طور پہ جب یہ وہاں پہ بیلف آیا، مجھے اس نے فون کیا، میں نے کہا جی آپ 15 پہ کال کریں. پولیس آئی، پولیس نے آ کے اس بیلف کو روکا. روکنے کے بعد اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور بیلف کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. ایف آئی آر ہونے کے بعد جا کے ہم نے کورٹ میں 476 کی اپلیکیشن دی. اس پارٹی کے خلاف بھی کورٹ نے آرڈر کیا پرچے کا. اور اگلی بات میں بتاؤں، اس میں 3 وکلا شامل تھے، تینوں وکلا کے لائسنس سسپینڈ ہوئے. بار کونسل نے اس کے جو لائسنس تھے وہ سسپینڈ کیے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ آپ نے سب جو ہے وہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کیا ہے آپ نے. تو اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ لا نوئنگ ہیں تو پھر آپ کے پاس سارے رستے جو کھلے. ہاں اگر آپ لا نہیں جانتے تو پھر وہ آپ کو کوئی اچھا یہ 90 دن والی جو کہانی ہے، ابھی جو آرڈیننس جو ہے فی الحال ایسی آپ بات بتائیں نا کہ آپ کیا پروسیجر ہوگا جن لوگوں کو زمینیں لے کر دی گئی تھی، راتوں رات ان کو زمینیں لے کر دی گئیں اور اب وہی زمینیں جو ہیں ایک لوگوں کے اندر جو ہے پریشانی جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی آج سے ہی یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ وہ زمینیں واپس اس میں سرکار نے ایک غلطی کی، وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی. اس غلطی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ادروائز عدالت کو انٹروین نہ کرنا پڑتا. ہاں یہ اچھا کاز تھا، لوگ اس سے بہت خوش تھے، قبضے لوگوں کو مل رہے تھے. اس میں غلطی یہ تھی کہ آپ سوچیں کہ ایک کیس سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے، وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. آپ کے پٹواری کو یا اے سی کو ڈی سی کو کیا اختیار ہے کہ آپ اس کا قبضہ بھی واپس دلوا دیں؟ تو جو کیس نہیں ہے اگر کسی بھی عدالت کے اندر تو ان کا بھی نہیں ہو سکتا. ان کا تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ نے قبضہ اس کا واپس دلوا دیا. لیکن یہ کہ یہ جو لوگ گئے نا عدالتوں میں، انہوں نے جا کے یہ کہا کہ دیکھیں میرا سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، کسی نے کہا میرا ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، کسی نے کہا میرا سیشن کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، کسی نے کہا میرا سول کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے. اس میں تو ایک پروسیجر تھا کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے گا کہ میری زمین پر ناحق قبضہ کیا گیا ہے، اس کی جو درخواست ہے اس کو ویریفائی کیا جائے گا. اگر وہ جینون ہوگی تو پروسیڈ ہوگی، جینون نہیں ہوگی تو الٹا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا. دیکھیں وہ جو نوبت نہیں آئی، جو وہ میاں صاحب کے کیس میں لفظ لکھا تھا نا آصف سعید کھوسا صاحب نے کہ بیہائنڈ دا ایوری فارچون دیر از اے بگ کرائم، وہ بات یہاں پہ سچ ثابت ہوئی. وہ اس لیے ثابت ہوئی کہ آپ نے جب ان کو لامحدود اختیارات دے دیے تو پھر اختیارات کا مس یوز ہوا. یہاں پہ آپ نے نہیں، آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے یہ صرف جو آرڈیننس تھا یہ ریلیف دینے کے لیے، ایک بیانیہ بنانے کے لیے کیا گیا ہے. اس طرح تو یہ ہے کہ آپ پورے پنجاب کے اندر اگر قبضہ گروپوں کی آپ بات کریں، قبضے پر جو محلات بنے ہوئے ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، بہت سارے فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، بہت ساری زمینیں ہتھیائی گئی ہیں.
ریکارڈ بھی جلتے رہے ہیں بہت زیادہ، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، تو یہ تو بہت بڑا پنڈورا باکس بھی کھل سکتا ہے. لیکن ابھی جو ہے کیس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا، کیا اس کو بیانیہ بنانے کے لیے قانون کا استعمال کیا گیا؟ آپ نے 100% نبض کے اوپر صحیح ہاتھ رکھا ہے کہ یہ بیانیہ کی ہی ایک شکل تھی، یہ بیانیہ کا ایک طریقہ تھا. یار بیانیہ تو بن گیا، لیکن لوگوں کو تو ریلیف ملنا شروع ہو گیا نا، جن کی زمینوں پر ناحق قبضے تھے. ملے گا تو بیانیہ بنے گا نا. آپ دیکھیں نا کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ شکر گزار ہو گئے، بہت سارے لوگوں کو زمینیں مل گئیں، لوگ شکر گزار ہو گئے. وہ بہت ساری ایسی خواتین جن کے گھروں پر قبضے ہو چکے تھے، اور دوسری طرف جو بڑا طاقتور طبقہ تھا، یہ ہم ان کے خود واقعات ایسے سن رہے ہیں کہ ان کا والی وارث ہی کو نہیں تھا، نہ وہ تھانے میں جا سکتے، ان کی کوئی کونسلر تک بات نہیں سن سکتا. لیکن جب انہوں نے درخواست دی تو ان کے گھر چھڑوائے گئے ہیں. 100% آپ نے ٹھیک کہا ہے، بالکل صحیح ہوا، اور بہت بہت لوگوں کو اس میں ریلیف ملا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ لوگ جن کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، اس DRC میں لوگوں کی بات سنی جا رہی تھی، لوگوں کو قبضے واپس ہو رہے تھے. اور بلکہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہوں تو جو یتیم بیوہ خواتین تھیں یا جن کے بھائی اتنے ظالم ہیں، میں بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسیج ضرور دوں گا کہ بھائی جو ہے وہ ان کو اتنا ظالم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بہنوں کی بھائیوں کے علاوہ آپ دیکھیں ویسے بھی ایز اے ہول بات کرتے ہیں، جو نسل در نسل بھی تو ایز اے ہول بات کرتے ہیں، چچا تایا ماموں یہ سارے زمینوں پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، رشتہ دار کر لیتے ہیں. یہاں پہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن یہاں پہ جو غلطی ہوئی وہ سب سے بڑی، جب کورٹ نے آبزرویشن دی وہ یہی دی کہ کیا سول رائٹس یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں، سول کورٹ کا اختیار ختم ہو گیا، اور سپرمیسی جو ہے وہ قانون کی اور عدالتوں کی کیا وہ ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ پنجاب گورنمنٹ کے بلکہ انہوں نے کہا چیف سیکرٹری کو یہ بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ اگر یہی چلتا رہا تو جاتی عمرہ بھی جاتا رہے گا. وہ کیوں؟ وہ کہ اس کے مالک بھی ہیں، جاتی عمرہ کے تو سر اس کے مالک ہیں، اس کے مالک ہیں، اس کے مالک اصل جو مالک ہیں وہ کاغذ اٹھا کے پھرتے ہیں کہ اس کے مالک ہم ہیں. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ چلتا رہا تو پھر تو ہر جو کوئی نہ کوئی مالک نکل آئے گا. ان کا تو کوئی کیس اب سنا ہی نہیں دیتا سر. وہ بیسیکلی وہ جب یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کے کیس نہیں ہوتے، جب آپ پاور میں نہیں رہیں گے تو پھر کاغذوں والے نکل. اسی طرح تو بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں. تو اس میں 100% یہی تو بات آبزرویشن آج کورٹ نے دی ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ چلائیں گے تو پھر یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر ہر بندہ کوئی نہ کوئی کاغذ لے کے آ جائے گا. اور کیا کاغذ جعلی نہیں بنتے؟ یہاں پہ تو تاریخ ہے. یہاں پہ جیسے آپ نے بڑا نقطہ اچھا اٹھایا ہے کہ یہاں پہ ریکارڈ چلتے رہیں. آپ کو یاد ہوگا LDA کا آفس جو ہے وہ جلٹن روڈ پہ وہ جلا دیا گیا تھا. اس کے بعد سول کورٹ آپ دیکھ لیں اس کا کیا ہوا ہے، سول کورٹ سے سارا ریکارڈ جلا دیا گیا. اور بھی کئی حوالہ جات ہیں جو میں نہیں دینا چاہتا، وہ مشکل ہو جاتی، بعد میں بڑے تھریٹس فون آتے ہیں. ابھی فل بینچ کورٹ بنا دیا، ابھی جو ہے وہ ریفر کر دیا ہے فل بینچ میں کہ فل بینچ جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ محض دکھاوا ہے، یا اس کا مقصد لوگوں کو ریلیف دینا ہے، یا اس کا مقصد کوئی سیاسی ہے، کوئی سیاسی اس سے کوئی فائدہ لینا ہے؟ یہ سارے محرکات جو ہیں وہ اس کو اب فل بینچ دیکھے گا. ابھی تو معاملہ جو ہے وہ فل بینچ. لیکن وہ آپ دیکھیں نا، جب آرڈیننس کے اندر بھی تو ججز کو شامل کیا گیا تھا. آرڈیننس کے اندر دیکھیں ٹریبیونل جو بننا تھا، ٹھیک بات ہے، آپ نے DRCs بنائی، ڈسٹرکٹ ریزولیوشن کمیٹیز آپ نے بنا دی. ٹریبیونل کا آرڈر آپ جو ہے وہ 20 تاریخ کو کر رہے ہیں، مطلب آج سے 2 دن پہلے، آج سے 2 دن پہلے کر رہے ہیں. اور ٹریبیونلز کے بعد آپ پروسیکیوٹر جو ہے وہ ان کی بھی وہ آپ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیپوٹیشن پہ دیا، یا جس طرح سے بھی پنجاب سرکار نے اس کو جس طرح سے بھی کیا. لیکن یہ کام وہ کام تھے جن کا آپ کو چاہیے یہ تھا کہ DRCs اپنا کام کرتی. لیکن اگر کوئی معاملہ کورٹ میں سب جوڈیس ہوتا تو یہ آپ ٹریبیونل کو ریفر کرتے کہ اس کو ٹریبیونل دیکھے. آپ نے نہیں دیکھا کسی چیز کو. اور اگلی بات، طریقہ کار یہ ہے کہ سول کورٹ سے ریمیڈی ہے آپ کے پاس سیشن کورٹ کی، سیشن کورٹ سے ریمیڈی ہے آپ کے پاس ہائی کورٹ کی. اس آرڈیننس میں آپ نے ریمیڈی سوائے ہائی کورٹ کے کوئی نہیں چھوڑی. اور ہائی کورٹ میں بھی سنگل بینچ نہیں، ڈبل بینچ، 2 ججز بیٹھیں گے، وہ آپ کا فیصلہ کریں گے. اور اس کے بعد آپ کو سزا اور جزا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ نہیں، پروسیجر یہ چلایا ضرور، لیکن پروسیجر کے بعد آپ نے وائلیٹ کر دیا. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ باقاعدہ طور پہ اس کو رکھتے کہ AC اس کا فیصلہ کرے گا، پھر DC فیصلہ کرے گا، پھر کمشنر فیصلہ کرے گا. کمشنر کے بعد جو ہے وہ آپ ٹریبیونل رکھیں، یا اس کے بعد آپ جو ہے وہ ہائی کورٹ کو اس کو معاملے کو ریفر کر دیں اگر وہاں پہ ڈسپیوٹ آپ کی ریزولوشن نہیں ہوتی تو. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بڑے سارے سسٹم کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ یہ قانون بنایا. یعنی کہ پہلے جو ہے قبضے دلوا دیے گئے،
جی، اور کسی کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا. اپیل کا حق نہیں دیا گیا. اور وہاں پہ میں نے تو کئی کلائنٹس، کیونکہ وہاں وکیل پیش نہیں ہو سکتا تو ہم تو کہیں پیش کسی ڈی آر سی میں نہیں ہو سکے، لیکن جن ہمارے کلائنٹس کے وہاں پہ کیسز تھے وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ بات بھی نہیں سنتے تھے. ایسیز وہاں پہ بات ہی نہیں سنتے تھے کسی کی، نہ ڈی سی بات سنتے تھے. وہ صرف یہ دیکھتے تھے اچھا فرد ملکیت اس کے نام ہے، قبضہ دے دیں ورنہ میں جیل بھجوا دوں گا. بس یہ وہاں پہ طریقہ تھا اور یہ باڈی لینگویج تھی. کوئی اور فیکٹ نہیں دیکھنا کہ جی اس کے باپ نے مجھے بیچی تھی، اس کے بھائی نے مجھے بیچی تھی، اس کی ماں نے مجھے بیچی تھی. آپ کے سامنے بھائی بیچ دیتا ہے، دوسرا بھائی کیس کر دیتا ہے. باپ بیچ دیتا ہے، آگے بیٹے آ کے کیس کر دیتے ہیں، بیٹے بیچ دیتے ہیں، بہن جا کے کیس کر دیتی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ زمینوں کے جائیداد کے جو کیسز ہیں ان کو وقت پر کیسے جو ہے اس کا سلوشن مل سکتا ہے، فیصلہ ہو سکتا ہے؟ سر اس کے لیے نا آپ کو حکومت کیا کرے؟ سی آر پی سی اور آپ کو جو متعلقہ سول لاز ہیں، جو ہمارے پاس رائج الوقت قانون ہے جس کو گورے کا بنایا ہوا ہے، آج تک ہم امینڈ نہیں کر سکے. یہ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے. اس کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اس کے اندر آپ طریقہ کار وضع کریں کہ یہ جو ہے اتنے ٹائم کے اندر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اپیل آئے گی تو اس کا 90 دن کے اندر فیصلہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ اتنے ٹائم میں اس کا فیصلہ کرے گی، سپریم کورٹ اتنے ٹائم میں فیصلہ کرے گی. آپ 1 سال کیس کے لیے لگا دیں، 1 سال کا ٹائم دے دیں. میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ٹائم ہے یہ 1 سال. اس میں چاروں فورمز پہ آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور چوتھے فورم پہ جا کے سپریم کورٹ الٹیمیٹ آپ اس کو سورس رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کا فیصلہ فرما دیں. پھر میں دیکھتا ہوں کون اس کو نہیں اوبے کرتا. 100% اوبے ہوگا، لیکن یہ کہ آپ نے یہ جو سارے کا سارا لے کے ٹوٹل اختیارات عدالتوں سے لے کے آپ نے جب انتظامیہ کو دے دیے، اور انتظامیہ پھر جو پہلے ہوتا ہے وہ آج تک وہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت یہ کیوں آرڈیننس لے کر آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ بیانیہ کی ایک قسم تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے پیرا بنائی. پیرا کا مقصد جو ہے وہ سول لاز جو ہیں اس کی انفورسمنٹ تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے CCD بنائی کہ آپ بندے مار دیں. پھر اس کے بعد آپ منشیات فروشوں کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا کہ جی منشیات فروش جو ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. منشیات فروش جو ہیں وہ آپ نے کسی کا ٹرائل کیے بغیر اور آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک ٹریفک آرڈیننس لے کے آئے جس کے اندر بھی اتنے فلاز ہیں، اتنے اس کے اندر مسئلے ہیں کہ آپ نے ساری پوری قوم کو کرمنل بنا دیا. آپ نے کسی کا بھی جو CRO وہ کلیئر نہیں رہنے دیا. آپ نے بچوں کے اوپر FIRs دیں، آپ نے بچوں کو حوالات میں بھیجا، آپ نے بچوں کو جیلوں میں بھیجا تاکہ وہ کرائم کی نرسری سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سر بسجود ہو کے آئیں اور آ کے وہ یہ سمجھیں کہ جرم کرنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. جیل وہ تھی جو میں نے دیکھ لی، حوالات وہ تھی جو میں نے دیکھ لی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پراپرٹی آرڈیننس لے آئیں کہ اس کے ذریعے ہم پروٹیکٹ کریں گے. آپ نے پروٹیکٹ نہیں کی بلکہ آپ نے شتر بے مہار کر دیا انتظامیہ کو کہ وہ جس کو چاہیں اٹھا لیں اور جیل میں ڈال دیں، جس کو چاہیں وہ جس کا مرضی قبضہ لے لیں. کسی کا گھر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں، مجھے پتا ابھی تھوڑی دیر بعد گھر سے. اچھا ناصر صاحب، یہ تو بات آپ کی لمبی ہو جائے گی، پہلے بھی آپ نے اس پر بات کی ہوئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، ایک طرف یہ والا جو کیس بڑا جس پر ایکشن بہت زیادہ سخت لیا گیا ہے، آرڈیننس کو اڑا دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں لاہور کے اندر 80 سال سے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے گھر جو مسمار کر دیے گئے، کوئی اسٹے آرڈر جو ہے عدالت کا اس کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا. تو لیکن اس پر ہماری ہائی کورٹ یا جو قانونی اشرافیہ ہے اس نے کچھ نہیں کیا. سر اس میں آپ کا سوال بڑا ٹیکنیکل ہے، آپ نے پوری مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. لیکن ابھی معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے ہمیں آپ پرانے لاہور گئے ہیں؟ آپ مل ضرور آپ نے جو انڈیکیٹ کیا ہے معاملہ میں نے وہ دیکھ لیا ہے، مجھے سمجھ بھی ہے، میں بلکہ اس سے وہاں سے گزرا بھی ہوں کہ لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ برباد کر دیے گئے، مسمار کر دیے گئے، اور کوئی بھی عدالتی حکم جو ہے اس کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے کہ یہ کوئی حکم ہے، ہم اس کو ہوا میں اڑاتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ عدالتی حکم کو وہ کیوں نہیں مان رہے. ابھی یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ میٹھا میٹھا اور کڑوے والی بات جو ہے نا وہ یہاں پہ بالکل وہ صادر آتی ہے اور سچ ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پہ عدالتوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پہ ہمارے اختیارات جو ہیں وہ ہم سے چھین لیے گئے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے اس کو اڑا دیا. اور وہاں پہ جو ہے کیونکہ وہ عام لوگ ہیں تو ان کے رائٹس کی تو کوئی بات آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے بھی کوئی نہیں کرتا اور اب بھی کوئی نہیں کر رہا، حالانکہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. پرانے لاہور میں تو یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ گھر دکانیں پہلے گرائی گئی ہیں، نوٹس ان کو بعد میں دیے گئے. ایسے ہی ہے، لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، لوگ پیٹ رہے ہیں.